اللہ نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا. ایک کو کہتے ہیں دھڑکتا ہوا دل اور دوسرے کو کہتے ہیں پھڑکتا ہوا دماغ. یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا مرکز ہے، برتن ہے، اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے. تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی. ایک کو سوز عشق کہتے ہیں اور دوسرے کو کیف علم کہتے ہیں. سوز عشق بھی عطا کیا اور کیف علم بھی عطا کیا. برتن دیتے بھرتے نہ تو بھی مناسب نہ ہوتا، اور اگر چیزیں دیتے تو برتن کی ضرورت تھی. تو اللہ نے دو نعمتیں ہر بندے کو دیں. ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ سوز عشق کا مرکز ہے، ساری محبتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور دوسرا اللہ نے پھڑکتا ہوا دماغ دیا، سارے علوم کا منبع انسان کا دماغ ہے، دنیا کے علوم ہو یا آخرت سے علوم ہو. چنانچہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی. یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں، مگر عقل کا اپنا کام ہے اور دائرہ کار ہے، اور عشق کا اپنا دائرہ کار ہے. عبادت میں عشق کام آتا ہے. عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب. عجیب بات ہے کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا. ہر انسان کا دل محبت کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ یا تو خالق سے محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر مخلوق کی محبت ضرور ہوگی. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. دنیا کے ہر انسان کو اس محبت سے واسطہ پڑتا ہے، مگر فرق ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہے تو یہ اللہ کی محبت کہلائے گی. ماں باپ سے محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، تمام محبتیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی محبت کہلائیں گی. اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کے نفس کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، ان کو مخلوق کی محبت کہیں گے. خالق کی محبت میں نور ہے، مخلوق کی محبت میں ظلمت ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے. گائے کا دودھ ہوگا تو اسے حلال کہا جائے گا، اور اگر کتیا کا دودھ ہوگا تو اس کو حرام کہا جائے گا. ہے تو دودھ. تو محبت تو دل میں ہوتی ہے. اللہ کی محبت ہوگی، شریعت کے مطابق ہر محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، خلاف شرع ہوگی تو حرام کہلائے گی. محبت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے دل میں اجالے کا بندوبست کرتے ہیں یا اپنے دل کے اندر اندھیرے کا بندوبست کرتے ہیں. اللہ رب العزت پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کہ انسان عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے. منزل جانی ہو نا، پیدل چلنی آسان مشکل ہوتی ہے، سواری ہو تو آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو مشرق سے مغرب جانا ہو
اور پیدل چلے تو میرا خیال ہے سالوں کے بعد بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور ہوائی جہاز پہ سوار ہو جائے تو سبحان اللہ ایک دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ عشق خدا اس ہوائی جہاز کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو جاتا ہے نا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ کے ساتھ اس کا وصل آسان ہوتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ کیا علامہ اقبال نے اچھا شعر لکھا، عشق کی ایک چھلانگ نے سارا قصہ ہی تمام کر دیا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں سمجھا تھا زمین و آسمان کے فاصلے ہم طے نہیں کر سکتے، عشق کی ایک جست نے زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا۔ راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، عشق کا ہے بہت بڑا احسان۔ یہ عشق کا احسان ہے کہ وہ بندے کو اپنے اللہ سے واصل کر دیتا ہے۔ اس لیے جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا ہے ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے، جو عقل کی بنیاد پہ چلتا ہے ہمیشہ راستے میں رہ جاتا ہے۔ جو عقل کی بنیاد پہ چلے اس کو فرزانہ کہتے ہیں، بڑا عقل مند ہے، اور جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو شاعر نے ایک عجیب شعر لکھا، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، کہ جو عقل کی بنیاد پہ اس راستے پہ چلے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ سبحان اللہ۔ جن کے اندر عشق کی دیوانگی ہوتی ہے وہ منزل پہ پہنچ کے دم لیتے ہیں۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ہو عاشق اور آہیں نہ بھرے، یہ کیا بات ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ان ابراہیم لأواہ، اواہ کہتے ہیں کسی کی محبت میں آہیں بھرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ اس لیے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ شریعت میں سے عشق الہی کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ چند تصورات بچ جائیں گے۔ تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے جو اللہ کا عاشق بن جاتا ہے پھر مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ عجیب شعر کہا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را، وہ پوری مخلوقات کا سید سردار بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے عقل کے زور پہ جانا مشکل ہے، عشق کی بنیاد بنا لیں تو پھر منزل پہ جانا آسان ہے۔ علامہ اقبال نے بہت عجیب اشعار کہے ہیں، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ کہ اگر عقل ہو اور ہر چیز میں مصلحت کو دیکھیں تو کہتے ہیں بڑی پختہ عقل ہے، اور عشق اگر مصلحتوں کو دیکھیں تو کہتے ہیں یہ ابھی کچا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی۔ کہ محبوب کا پیغام لے کر قاصد آیا
تو عشق نے جیسے محبوب کا پیغام سنا قدم اٹھا لیا عمل کی خاطر، اور عقل بیچاری ابھی اس میسج کا مفہوم ہی سمجھ نہیں سکی۔ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق نے تو آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی، اور عقل باہر کھڑی دیکھ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ سے محبت ہے، اسی لیے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے، محبوب کا نام پیارا لگتا ہے۔ ایک دفعہ نام لینے سے جی نہیں بھرتا، نام لے کے بدن میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے دودھ میں چینی ڈالنے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ نام لینے سے مزہ آ جاتا ہے۔ اب یہ عشق ملتا ہے کثرت ذکر سے۔ اصول یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ شریعت نے جہاں حکم دیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ جو کثرت کا حکم دیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ میرے بندے کثرت سے میرا ذکر کریں گے، ان کے دل میں میری محبت آئے گی، اور محبت ان کے لیے میرے ساتھ وصل کا سبب بن جائے گی۔ ایک نقطہ، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے۔ تو جو دنیا کی حقیقت کو پہچانے گا وہ دنیا سے نفرت کرے گا، اور جو اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے گا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ جو مفارق ہو یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، جہاں بھی دنیا کی محبت ہوگی ایک دن جدائی ہونی ہے۔ اب کوئی کہے جی ہم میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، بھئی جتنی محبت رہے موت بالآخر جدا کر دیتی ہے، جدائی تو ہے، انجام ہی جدائی ہے۔ تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرق ہے خالق کی محبت میں جو رحمانی محبت ہے اور مخلوق کی محبت میں جو شیطانی محبت ہے۔ خالق کی محبت سے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے۔ خالق کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے، اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے۔ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کہاں انوالوڈ ہے۔
چین نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ الگ جا کے بیٹھے گا، ادھر فون سن رہا ہے، ادھر میسج کر رہا ہے، آپ فیل کریں گے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. بے چینی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گھر میں سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا، میں اکیلا کھانا کھا لوں گا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے طلب نہیں کھانے کی. طبیعت بتاتی ہے کہ نارمل کیس نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت کے انجام میں ہمیشہ نیک نامی آتی ہے، مخلوق کی محبت کی انجام میں ہمیشہ بدنامی آتی ہے. جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں آپس میں بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے چاہنے والے. اور مخلوق کے محبت اگر کئی کرنے والے ہوں تو آپس میں حسد ہوتا ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کی محبت اس تہمت سے بری ہے. جتنے اللہ کے چاہنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ کی محبت کا ایک عجیب اور انداز ہے. جو کوئی مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، کسی انجان بندے سے ڈرا دور بھاگا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے. جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور فرق ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت میں. جن کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، ان کو جسم سے غرض ہوتی ہے. محبوب کا دل جہاں مرضی ہو، یہ مخلوق کی محبت. جسم ہمارے پاس ہو اور دل جہاں چاہے مرضی ہو. اور اللہ کی محبت کا معاملہ عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو. تم بازار میں بیٹھے ہو مجھے پھر بھی اچھے لگتے ہو، مسجد میں ہو پھر بھی اچھے لگتے ہو، بس تمہارا دل ہر وقت میرے پاس ہونا چاہیے. اللہ کو دل چاہیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں. مولانا روم رحمۃ اللہ نے کیا اچھا شعر کہا، فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. اگر تم نے ہمیشہ رہنے والا عشق کرنا ہے تو تمہیں اپنے رب سے کرنا چاہیے جو حی و قیوم ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. زیب النساء مخفی کے اشعار ہیں، مرغ دل را گلشن بہتر سے کوئے یار نیست، کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر باغ اور کوئی نہیں. طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست. جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو پھول بوٹوں کا شوق نہیں ہوتا، اس کو تو محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے.
آگے کہتی ہے گفتم از عشق بتاں اے دل چ حاصل کردئی، میں نے پوچھا اے دل تجھے ان دنیاوی محبوبوں کے عشق سے کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نیست، کہنے لگی کہ مجھے مخلوق کی محبت سے سوائے رونے دھونے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو۔ تو یہ مخلوق کی محبت کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے کہا میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، ایک وقت آئے گا مٹی ڈالو گے انہی کے اوپر۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ اس لیے قیامت کے دن فساق کے اعضاء ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اور عشاق کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اللہ کے سامنے ان کی محبت کی گواہی دیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی محبت میں روئے، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کی محبت میں آنسو نکلے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ جس شخص کی زبان سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، ایک مرتبہ، جس شخص کے منہ سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اللہ، ایک مرتبہ جس نے محبت سے اللہ کہا، کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، اور انسان کی ساری زندگی کے اعمال اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے نماز ان کی محبت کے جذبے پورے ہونے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں نفسانی، وہ بار بار جیب سے فون نکال کے دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں آئی، ان کو کال اور میسج کی انتظار رہتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز کی انتظار رہتی ہے، کب اذان کی آواز آئے گی۔ اذان کی آواز سن کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے، اذان کی آواز۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچان رہی ہے، ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اب محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے آنے کی اطلاع مل گئی، مسجد جاتے تھے۔ تو یہ نماز محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھی تو پھر فجر۔ اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں ان کی 5 دفعہ بات چیت سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور دل چاہتا ہے
تو وہ پھر نفلوں کو بہانہ بنا لیتے. تو جی میں نے وضو کیا، میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں. مسجد میں آیا، میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں. اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں. تو فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ملتی، وہ نفلوں کو اپنی محبت کے جذبے کی تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں. رکوع و سجود میں راتیں گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نفل پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے. بھئی اشراق پڑھ لو، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں. سواد کہتے ہیں لذت، محبت، وہ اس کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا اچھا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو اس حساب کتاب کا کیا پتا کہ کس میں کتنا ثواب ہے. وہ تو اپنے محبوب کی بندگی سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرت مولانا حسن علی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، میں سجدہ کرتا ہوں، خیال آتا ہے معلوم نہیں پھر توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا دل نہیں چاہتا سر اٹھانے کو. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کیا سجدے کے مزے ہوں گے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. جوانی کی عمر تھی تو گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا، میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. اللہ اکبر کبیر. عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے. تو جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیا آئے گا. ان کو نماز میں کیا مزہ آتا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1-2 نوجوان آئے اور انہوں نے حور و قصور کی باتیں شروع کر دیں. جنت میں حوریں ہوں گی، محل ہوں گے، کھانا پینا. حضرت سنتے رہے. آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا میں اتنی گزارش کروں گا، اللہ اپنے عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. ہمارے ان اکابر کو نماز میں کیا سکون ملتا تھا، کیا لطف ملتا تھا ان کو.